آج مجھے اپنے استاد بہت یاد آئے صبح. کون تھے استاد تو آپ جانتے ہیں. ایک استاد یاد آئے تو وہ 4 تاریخ میں نے مسئلہ پڑھا تو انہوں نے ہمیں سکھایا تھا. آج وہ دوسرے استاد یاد آ رہے ہیں. یہی ایک کمرے میں سیکھا کرتے تھے ہم. زمین سے آپ کو یاد نہیں. ان کا سلام ایک میرے پاس ہے. ان کے راستے سے سوچا وہ بھی پڑھ لوں. وقت کے علاوہ جو مولا کائنات کی شان میں پڑھتا ہوں نظم میں ذکر انہیں کا. ان دونوں بچوں نے بھی انہیں کا. صبر کا حق اس طرح عابد ادا کرتے رہے. صبر کا حق اس طرح عابد عطا کرتے رہے. تازیان کھا کے بھی شکر خدا کرتے رہے. تازیان کھا کے بھی شکر خدا کرتے رہے. حق محبت کا تولائی ادا کرتے رہے. دل کے آئینوں پر اشکوں سے جلا کرتے رہے. مشکلوں کا اس طرح ہم سامنا کرتے رہے. مشکلوں کا اس طرح ہم سامنا کرتے رہے. ہاتھ سے تدبیر اور دل سے دعا کرتے رہے. یہ پتہ جب تلک سجتے رہے تن پر علی اکبر صلاح. جب تلک سجتے رہے تن پر علی اکبر صلاح. شاہ سجدے میں جھکے حمد خدا کرتے رہے. آ رہی تھی یاد محرومی خلیل اللہ کی. اپنا ہدیہ رد نہ ہونے کی دعا کرتے رہے. تو حشر کے دن اس کی رحمت نے ہمیں شرما دیا. حشر کے دن اس کی رحمت نے ہمیں شرما دیا. مفت ہم اندیشے روزے جزا کرتے رہے. اے سموم کربلا تو نے جھلس ڈالا وہ باغ. اے سموم کربلا تو نے جھلس ڈالا وہ باغ. آپ یاری جس کے ختم الانبیاء کرتے رہے. چار سے اور ہیں دو شہر کاظمی ایسی زبان کس کام کی جس کا گلا. کاظمی ایسی زبان کس کام کی جس کا گلا. آشنا کرتے رہے نہ آشنا کرتے رہے. اور باتوں ہی باتوں میں ساری عمر اپنی کر گئی. کاظمی ایسی زبان کس کام کی جس کا گلا. آشنا کرتے رہے نہ آشنا کرتے رہے. اور باتی باتوں میں ساری عمر اپنی کٹ گئی. کاظمی اب کیا بتائے ہم کیا کرتے رہے. بات ہی باتوں میں ساری عمر اپنی کٹ گئی. کاظمی اب کیا بتائے ہم کہ کیا کرتے ہیں. اس موقع کے بعد باپا کا ایک اور مقطع یاد آتا ہے ہمیں. سمندار عدم کی سیر کو اب کاظمی نکلو. سمندار عدم کی سیر کو اب کاظمی نکلو. رہو گے دہر میں کب تک اسیر آشیاں. ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے آپ حضرات ان کے لیے بھی. اور جتنے بزرگ ہمارے نہیں ہیں اب بہت اٹھ گئے. بزرگ کیا اب تو چھوٹے بھی ہمارے سامنے اٹھ گئے.
خدا کائنات کی شان میں یہ نظم میں ہر سال پڑھتا ہوں. آزاد گھر میں ہے، ہو سکتا ہے کہیں ناموجود ہی ہو جائے. وہ میرا مولا، وہ میرا آقا، وہ مولود کعبہ، سفر جب اس نے شروع کیا تھا. وہ میرا مولا، وہ میرا آقا، وہ مولود کعبہ، سفر جب اس نے شروع کیا تھا، حرم کی دیوار میں اس کی خاطر خدا کی جانب سے در کھلا تھا. بتوں کے تن جب لرز رہے تھے اور اشتر کے ٹکڑے بھی بکھرے پڑے تھے، اس کے ہونٹوں پر کوئی بھی دعویٰ نہ تھا. یاد رکھیں نا، اس کے ہونٹوں پر کوئی بھی دعویٰ نہ تھا. ذوالعشیرہ میں جب ایک معصوم بچہ نبی کی حمایت میں تنہا کھڑا تھا، ذوالعشیرہ میں جب ایک معصوم بچہ نبی کی حمایت میں تنہا کھڑا تھا، جب وہ احمد کے بستر پر سویا ہوا تھا، بدر و خندق احد میں شمع روشن کے آگے جب وہ فانوس بن کر ڈٹا ہوا تھا، جبرائیل آسمانوں سے تحفے تھے لائے، لافتہ کی صداؤں میں جب اس کی خاطر جب وہ خیبر کا در تھا اٹھائے، اس کے ہونٹوں پر کوئی بھی دعویٰ نہ. ہزار مرہم، ہزار انتر جب اس کے پیروں تلے دبے تھے، ملائکہ روز عرش بری سے قصیدے لے کر اتر رہے تھے. جب اس کے در پر ستارے آ کر جبین اپنی جھکا رہے تھے، فرشتے اس کے مقام کے آگے بھکاریوں کی طرح کھڑے تھے، اس کے ہونٹوں پر کوئی بھی دعویٰ نہ تھا. جب اس کی زوجہ، جب اس کے بیٹے مباہلہ کو نکل رہے تھے، اس کی زوجہ، اس کے بیٹے مباہلہ کو نکل رہے تھے، نبی کے شانے بشانہ چاروں ہر ایک منزل پر چل رہے تھے. جہالتوں کے اندھیرے بن میں چراغ عصمت ہی کے جل رہے تھے. بہت سے پتھر تو موم بن کر انہی کی لو سے پگھل رہے تھے، مگر اس کے ہونٹوں کوئی بھی دعویٰ نہ تھا. جب انصار اور سارے مہاجر فتح مکہ کی خاطر چلے تھے، جب تھا دوش محبت پر وہ بت شکن اور کعبے کے بت سب زمین پر پڑے تھے، حور و غلمان صلوات پڑھنے لگے تھے. حور و غلمان صلوات پڑھنے لگے تھے، مگر اس کے ہونٹوں کا کوئی بھی دعویٰ نہ تھا. خون کے میدان میں جس روز اس کی ولایت، ان کے میدان میں جس روز اس کی ولایت ایک اعلان کی شکل میں ڈھل رہی تھی، ان کے میدان میں جب اس کی ولایت ایک اعلان کی شکل میں ڈھل رہی تھی اور دونوں جہاں کی امامت اس کو اللہ سے مل رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر کوئی بھی دعویٰ نہ تھا. جب نہروا اور جنگ جمل میں طبل فتح و ظفر بج رہے تھے، جنگ صفین میں جب مسلمان اس کو قرآن کا واسطہ دے رہے تھے، اس کے ہونٹوں پر کوئی بھی دعویٰ نہ تھا. جب یتیموں اور لاوارثوں کو گھروں پر وہ امداد پہنچا رہا تھا، یتیموں اور لاوارثوں کو گھروں پر وہ امداد پہنچا رہا تھا، ایک یہودی کے باغوں میں خیبر شکن، ایک یہودی کے باغوں میں خیبر شکن جب مشقت کے دریا بہا رہا تھا، جب وہ اسرار عالم بتا رہا تھا، سلونی کا نعرہ لگا رہا تھا، جب عرب کی وہ ایک گلی میں پاک لفظوں کے موتی لٹا رہا تھا،
جب وہ خطبوں میں اور اپنے خطوں میں ساری دنیا کو حکمت سکھا رہا تھا، اس کے کوئی ہاں، مگر جس گھڑی سر پر ضربت لگی، ہاں جس گھڑی سر پر ضربت لگی اور مسجد میں خون کی ندی بہہ گئی، عمر میں اس نے پہلی دفعہ خون آلودہ ہونٹوں سے دعویٰ کیا، رب کعبہ